پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے؟ یہ ایک مشین ہے، اس مشین کے اندر بہت ساری چیزوں کو فٹ کر دیا جاتا ہے، اور اس فٹ کی ہوئی چیزوں کو جب انسان اس سے پوچھتا ہے تو وہ بتاتا نظر آتا ہے، وہ اسی طریقے سے بتاتا ہوا نظر آتا ہے جو کچھ اس کے اندر فٹ کیا گیا۔ یہ مصنوعی ذہانت ہے۔ ایسے ہی ٹچ کرو تو جس طریقے سے ٹچ کے ذریعے انسان کی عقل متحرک ہو جاتی ہے اور انسان کو پتہ چل جاتا ہے، ایسے ہی وہ مشین ہے، اس مشین کو ٹچ کرو گے تو ٹچ کی بنیاد پر اسے سمجھ میں آ جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ایک ایسا مشین اور ایک ایسا روبوٹ ہے، اس کے اندر ساری معلومات جمع کر دی گئی ہیں، جن معلومات کے ذریعے انسان جو جو چاہے گا، جو جو پوچھے گا، جو جو سمجھنا چاہے گا، اس کے اندر سے وہ معلومات اسے ملتی چلی جائیں گی، چاہے کسی بھی قسم کی معلومات ہو۔ اتنا ذہین مشین بنا دیا گیا۔ لیکن یاد رکھیں، میرے ذہن میں یہ بات آئی، ذرا میں یہ سمجھوں تو صحیح کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ مصنوعی ذہانت، اس کا خیال آیا کہاں سے؟ اس کے اندر یہ ساری چیزوں کو رکھنے کا تصور آیا کہاں سے؟ تو مجھے معن اللہ کی کتاب یاد آ گئی، اور اللہ کی کتاب کی ایک آیت یاد آ گئی۔ اللہ عز و جل نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو تخلیق فرماتے ہی پروردگار نے حضرت آدم کو ہر چیز کا علم سکھا دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی آدم علیہ السلام میں اللہ نے ساری چیزوں کے نام کا علم بھر دیا۔ تو دنیا نے جب دیکھا کہ کوئی چیز بھری بھی جا سکتی ہے، کوئی چیز بھری بھی جا سکتی ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا بھی جا سکتا ہے، یہ قرآن کی آیت کے ذریعے ان کے ذہن میں یہ بات آئی، نتیجتاً انہوں نے ایسا مشین تیار کیا۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، وہاں سے ملنے والی ہر بات صحیح ہے یا غلط، اس کو آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا اگر ہم نے اس کی طرف توجہ دی اور ہمارے ہر مسئلے کا حل ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے حل کرنا شروع کیا، ہم سکسیس نہیں ہو سکتے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہاں، دنیاوی امور کے سلسلے میں، سائنس کے سلسلے میں، ٹیکنالوجی کے سلسلے میں، دیگر کاموں کے سلسلے میں اگر ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سہارا لیا، ہو سکتا ہے ہمارے کام میں آسانیاں پیدا ہو جائیں، ہمارے کام میں جلدی ہو جائے، جو کام 15 دن میں ہونے والا تھا وہ 5 دن کے اندر ہو جائے، 2 دن میں ہو جائے، یہ تو ممکن ہے۔ لیکن اگر ہم نے دین سیکھنے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سہارا لیا تو بھٹک جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، اس لیے کہ اس کے اندر وہی رکھا گیا ہے، اور جو رکھا گیا ہے وہی اس میں سے آئے گا، اور قرآن میں اللہ نے رکھا ہے تو قرآن کے ذریعے جو علم ملے گا وہ صحیح ملے گا، حدیث کے ذریعے جو علم ملے گا وہ صحیح ملے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے آپ دنیا کی دوسری چیزوں کے سلسلے میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آئے تو آپ کو قرآن سے رجوع کرنا ہوگا، حدیث سے رجوع کرنا ہوگا، مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین سے رجوع کرنا ہوگا، اور وہاں سے دین سیکھنا ہوگا۔ ایک بات بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے یوٹیوب پر اور دنیا کے اندر، اب تو کیا بتایا جائے، پہلے بھی یہ چلا تھا کہ جب کمپیوٹر آیا تب بھی یہ بات چلی تھی کہ روزیاں ختم ہو جائیں گی، جاب ختم ہو جائیں گے، اور انسان آہستہ آہستہ ڈھلتا چلا گیا، نہ جاب ختم ہوا نہ کوئی چیز۔ آپ کو میں سمجھاؤں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کی نظر میں اپنے جاب کے بارے میں، اپنی روزی کے بارے میں، اپنے رزق کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ العظیم اگر آپ نے قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی، ہزارہ مشین آ جائیں، ہزارہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ جائے، کبھی انشاءاللہ العظیم آپ کے رزق کے اندر کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا۔ دلیل کی روشنی میں عرض کروں تاکہ آپ سمجھ سکیں، زندگی دینے کا حق کس کو ہے؟ اللہ عز و جل کو۔ کھلانے کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ بولیے، روزی کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اچھی زندگی کون عطا فرمائے گا؟ اللہ عز و جل۔ اللہ عز و جل نے اچھی زندگی کے لیے کانسیپٹ دیا۔
میرے بندو، دنیا ہزار ترقی کر لے، ماڈرن ٹیکنالوجی میں کہیں سے کہیں تک پہنچ جائے، لیکن اگر تم اچھی زندگی چاہتے ہو، میں تمہیں اچھی زندگی دوں گا، لیکن کنڈیشن ہے۔ کبھی بھی آپ ان ترقی یافتہ چیزوں کے بارے میں دیکھنے کے بعد افسردہ نہ ہونا کہ بے روزگاری بڑھ جائے گی۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ فرماتا ہے جس نے نیک عمل کیا، مرد ہو یا عورت، اور ہو وہ مومن، تو اللہ فرماتا ہے ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ کنڈیشن اللہ نے رکھی عمل صالح کی، نیک عمل کی، لیکن نیک عمل سے مراد وہ تبلیغی جماعت کا دستور نہیں کہ 7 چیزوں کے اندر قید کر کے رکھ دیا نیک عمل کو، کلمہ، نماز، روزہ، حج و زکات۔ یہی صرف نیک عمل کا تصور نہیں ہے۔ نیک عمل سے مراد یہ ہے عبادات کے اندر بھی تم پرفیکٹ رہو، معاملات کے اندر بھی تم پرفیکٹ رہو، اور اخلاق کے اندر بھی تم پرفیکٹ رہو۔ یہ تمہاری تینوں چیزیں پرفیکٹ رہیں اور تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہوگی، عقیدہ اور صحیح ہوگا، ایمان تمہارے پاس ہوگا، اللہ نے فرمایا کہ ہم تم کو اچھی زندگی عطا فرمائیں گے۔